اب آئیے یہ جو دوسرے محاشے ہیں طفیل چترویدی، اس آدمی کے دو انٹروڈکشن ہیں، ایک مائنر ایک میجر۔ مائنر انٹروڈکشن اس کا یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ انیبلر ہے۔ یہ لفظ میں نے بہت احتیاط سے استعمال کیا ہے، چونکہ میں نے اس کی چند ویڈیوز دیکھی جس میں یہ عام ہندوؤں کو بھڑکا رہا ہے، کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو مارو، تم کوئی موقع جانے نہ دو، مسلمانوں کا بائی کاٹ کرو، ان کا فائنینشل بائی کاٹ کرو، ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو۔ یعنی ایک جینوسائیڈ کے لیے جو ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، جو اس انوائرمنٹ کو بنانے میں اس کا ایک اہم کردار ہے، لیکن یہ اس کا مائنر انٹروڈکشن ہے۔ اصل جو اس کا انٹروڈکشن ہے وہ یہ کہ یہ ایک شاعر ہے، اور اسی اعتبار سے اسی لیے اس نے اپنا تخلص طفیل رکھا ہوا ہے، نام اس کا کچھ اور ہے۔ اس شخص نے سورہ رحمان کی ایک آیت کے اوپر اعتراض کیا، دیکھتے ہیں کہ کیا اعتراض ہے۔ یہ 55 کا 19 ہے، اسی نے دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 دو کے درمیان ایک حد فاصل آڑ ہے جس میں تجاوز نہیں کر سکتے، جی تو اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بات جو ہو رہی ہے، جی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دریاؤں کی ہو رہی ہے، دو دریا بہائے اور ان کے بیچ میں ایک آو ہے جو دونوں مل نہیں سکتے۔ اب دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے ملتے ہیں، کوئی مائی کا لال کسی دریا سے مونگا نکال کے دکھا دے ہمیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جسے یہ تک پتہ نہیں کہ دریا سے مونگے نہیں نکلتے، اور دریا میں موتی بھی نہیں ہوتے، جھیل میں ہوتے ہیں یا سمندر میں ہوتے ہیں۔ یہ اردو کے شاعر صاحب ہیں، یہ ان کا میجر انٹروڈکشن ہے، یعنی اصل یہ اسی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تو کچھ دن سے ان کی دکان جب بند ہوئی شعر و شاعری کی تو انہوں نے دوسرا راستہ پکڑ لیا، جینوسائیڈ والا۔ تو اس شخص نے قرآن کی سورہ رحمان کی 2-3 آیتیں نیرج سے اس کا ترجمہ پڑھوایا۔ اچھا، ترجمے کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہندی ترجمہ ہے یہ اوریجنل ہندی نہیں ہے، بلکہ یہ اردو ترجمہ ہے۔ اردو کو جوناگڑی رسم الخط کے اندر ڈھال دیا گیا اور سامنے والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہندی ہے، اصل یہ اردو ہے۔ قرآن کی آیت دیکھ لیجئے پہلے، قرآن کی جو آیت ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ شاعر چونکہ اردو کا ہے اس لیے بہت آسانی کے ساتھ یہ آیت پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ قرآن پر اعتراض کرنا ہے۔ تو آپ آیت سنیے مجھ سے، آیت نمبر 19 ہے سورہ رحمان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین، البحرین اس لفظ کے اوپر غور کریں، البحر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 19، یخرج مرج البحرینی، بحرینی بحر کا لفظ آیا ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان میں دریا سے کر دیا گیا ہے۔ دریا کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے دریا، یہ ویب سائٹ ہے جس میں اردو کے آپ کو سارے مترادفات سینونیم سب ملتے ہیں، اور انگلش میں اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے سی واٹرز، اور اردو میں اس کے جو سینونیمز ہیں وہ دیے گئے ہیں، یہاں سے اتنے سارے ہیں، ان میں ایک لفظ یہ آ گیا بحر، بحر کو سی بولتے ہیں، یہ دریا کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد نیچے اشعار بھی ہیں کہ جن اشعار میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک میر تقی میر کا شعر ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ شاعر کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ دریا کا لفظ فارسی میں اور اردو میں سمندر کے لیے بولا جاتا ہے۔ شعر ہے میر تقی کا، کچھ نہیں بحرے جہاں کی موج پر مت بھول میر، کچھ نہیں بحرے جہاں کی، بحر وہ لفظ جو قرآن میں آیا وہ یہاں پر بھی آیا ہے، یعنی دنیا کے سمندر کی جو موج ہے اس میں کچھ نہیں ہے۔ دور سے دریا نظر آتا ہے لیکن ہے سراب، دور سے دریا نظر آتا ہے لیکن ہے سراب، یعنی جس چیز کو سمندر کہا جا رہا ہے اسی کو اگلے مصرے میں میر تقی میر نے دریا بولا ہے۔ علامہ اقبال بڑے مشہور شاعر ہیں، علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی سے طفیل متفق نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کسی آدمی کی آئیڈیالوجی سے آپ متفق نہ ہو تو اس میں
کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب بات اردو کی اور شاعری کی آتی ہے تو طفیل کو اقبال کے غلام کا غلام ہونا پڑے گا. اقبال کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. اب اقبال دیکھیے کیا کہتے ہیں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. پہلے مصرے میں دریا کا لفظ آیا. اب دوسرے مصرے میں اس کی وضاحت کی. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پہلے مصرے میں جس چیز کو دریا کہا جا رہا ہے اسی کو دوسرے مصرے میں بحر ظلمات یعنی بحر اٹلانٹک کہا جا رہا ہے. بحر. قرآن کریم میں مرج البحرینی کے الفاظ آ گئے یعنی دو سمندروں کو ملایا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ دریا سے کر دیا. وہ ترجمہ بھی صحیح ہے. اگر وہ ترجمہ غلط لگ رہا تھا تو آپ شاعر ہونے کے اعتبار سے اردو کے شاعر ہونے کے اعتبار سے آیت پڑھ بھی لیتے تو ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آ سکتا تھا, وہ تھا بحرین. پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ مقصد آبجیکشن کرنا ہے اس لیے جھوٹ کہو, سچ کہو, الٹا بولو, سیدھا بولو, بس آبجیکشن ہونا چاہیے. اگر مقصد یہ ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس بے ضمیری کا کوئی علاج نہیں. یہ ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں